السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو فارسی حکایات کو پڑھنے، سمجھنے اور یاد کیسے رکھنا ہے اس حوالے سے بتاؤں گا۔ یہ یونیورسٹی آف گجرات، یونیورسٹی آف پنجاب کی فارسی آپشنل کے میں جو حکایات موجود ہوتی ہیں یا دوسری حکایات جو موجود ہوتی ہیں، اس حوالے سے بات کروں گا کہ حکایات کو یاد کیسے رکھا جاتا ہے، ان کا ترجمہ کیسے یاد کیا جاتا ہے یا ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ 3 پوائنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ جو فارسی آپشنل ہے بی اے یا اے ڈی پی میں، وہ 19 یا 20 حکایات ہوتی ہیں، ان میں سے 4 سوال پیپر میں آتے ہیں، 2 کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، یہ 45 نمبر کا سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 2 سوال ہوتے ہیں، 45 نمبر کا پیپر آپ لوگوں کا حکایات میں سے آتا ہے، لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال اور ایزی سب سے سوال ہے۔ تو اس کو یہ 3 پوائنٹ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو حکایات والا پورشن ہے بہت ایزی فیل ہوگا۔ تو جو فارسی ہے ایک ادبی زبان ہے اور اس کا اردو کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اب جو بات کرتے ہیں کہ اس کو سمجھا یاد کیسے کیا جاتا ہے، یعنی فارسی جو بی اے میں اے ڈی پی میں ہے اس میں جو حکایات ہیں ان کو کیسے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں۔ تو میں نے 3 پوائنٹ جو بتائے ہیں، وہ سب سے پہلا پوائنٹ آپ لوگ دیکھیے گا، تو اگر آپ جو پوائنٹ اچھا لگے اس کو فالو کر لیجیے گا۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ایک ریئل طریقہ ہے، ریئل اتھینٹک طریقہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو حکایات ہے اس کو ریڈ کریں، اس میں جو مشکل الفاظ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، ان جو فارسی کے الفاظ ہیں ان کی معنی چیک کریں، ان کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ معنی چیک کر کے ان کو یاد کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں فارسی حکایت کو، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ 2-3 حکایات پڑھیں تو ان میں کامن الفاظ آنے لگ جاتے ہیں، جیسے ایک لفظ ہوتا ہے این، ان میں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ، آن، وہ، یک، ایک، ملوک، بادشاہ اس میں آ رہا ہے، گفت اس نے کہا، من، میں، راہ کو۔ جب آپ 2-3 حکایات ریڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بہت سے الفاظ اس طرح کے مل جائیں گے جو کامن آ رہے ہیں، اس طریقے سے بھی آپ حکایت کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے کہ اگر آپ کسی بھی حکایت کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے اردو کے الفاظ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے، یقین کریں، تو آپ ان الفاظ کی مدد سے بھی ایک فارسی کا یاد کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو جو بناؤں گا آپ لوگوں کو ایک حکایت کا ترجمہ کر کے دکھاؤں گا کیسے آپ تینوں طریقے میں فالو وہاں پہ کروں گا کہ آپ کون سا طریقہ ایزی ہے۔ میرے خیال سے جو اردو الفاظ ہیں ان کے حوالے سے یاد کرنا بہت ایزی ہے آپ لوگوں کے لیے رہے گا۔ تیسرا طریقہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہر حکایت دوسری حکایت سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، یہ بات ذہن نشین کرنی ہے، کیوں ہر حکایت میں چھوٹا چھوٹا واقعہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی ایک بات سمجھائی گئی ہوتی ہے، تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، وہ اردو جو لکھا ہوا پیرا ہے اس کو ذہن نشین کرنا ہے، یہ بات کیا کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حکایت بڑی مشہور ہے کہ ایک بادشاہ کو شکار کھیلنے گیا تو اسے نمک کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ نمک قیمت دے کر لانا۔ اب یہ چھوٹا سا واقعہ آپ لوگ 2 منٹ میں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اسے فارسی جو پیرا ہے نا فارسی والا، اس میں کوئی نشانی رکھ لینی ہے، کوئی ایسا پوائنٹ رکھ لینا ہے کہ آپ لوگوں کو پیرا فارسی کا پیرا دیکھتے ہی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، یعنی ایک کہانی کے طور پر آپ نے یاد کر لینا، ذہن نشین کر لینا ہے، تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت ایزی ہو جائے گا یہ تیسرا طریقہ بھی۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو آپ اگر چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو جو فارسی کی آئے وہ مل سکے۔